میرا وجود پوری طرح پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا، لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے ہانپ رہا تھا۔ کیسا بھیانک خواب تھا کہ میرا وجود ابھی تک کپ کپا رہا تھا۔ موسم معتدل تھا مگر پھر بھی میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں اٹھا اور چند گھونٹ پانی پی کر پھر اپنا سر اور چہرہ ٹھنڈے پانی سے بھگو کر دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ پچھلے 1 ماہ سے میں ایک ہی خواب اکثر دیکھ رہا تھا کہ میرے گھر کے صحن کے ایک کونے میں میری بیوی سونا چھپا رہی ہے۔ میں جب اس سونے کو زمین سے نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ سونا ایک بڑے ناگ میں بدل جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے ڈسنے لگتا ہے۔ اس خواب نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ بیوی کئی روز سے میکے گئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح میں نہ چاہتے ہوئے بھی صحن کے اسی حصے کی جانب بڑھا اور زمین کھودنے لگا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا آخر کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے زمین تھوڑی بہت ہی کھودی تھی کہ تب بھی مجھے کسی باری سہج چیز کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں حیران تھا، یعنی میرا خواب کچھ نہ کچھ سچ ضرور تھا۔ میں نے جو ہی ذرا مٹی ہٹائی تو میری چیخ نکل گئی۔ خوف کے مارے میں کئی قدم دور ہٹ کر دیکھنے لگا کیونکہ مٹی سے تو ایک معصوم بچے کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر موجود ماس سکڑ کر ہڈیاں واضح کر رہا تھا۔ ایک بدبو ہر سو پھیلنا شروع ہو گئی۔ میں ہکا بکا دیکھتا رہا اور پھر ہمت کر کے جب چہرے سے مٹی ہٹائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بچہ تو میری بڑی آپی سوتیلی تھیں مگر اس کے باوجود ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ میری اماں کے سابقہ شوہر کی اولاد تھیں مگر اس کے باوجود ہم سب کا آپس میں رشتہ بہت ہی مضبوط تھا۔ پورے خاندان میں ہمارا رشتہ مثالی تھا۔ سوتیلی اماں نے بھی مجھے سگے بیٹے جیسی محبت دی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا آیا اور ہم جوان ہو گئے۔ میری آپی کا رشتہ ابا نے ایک اچھے گھرانے میں طے کر دیا تھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد آپی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ان کی بے تحاشا کمی محسوس ہوتی تھی۔ پڑھ لکھ کر میری ایک جگہ اچھی نوکری لگ گئی اور اماں نے ایک اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر میرا بھی رشتہ طے کر دیا۔ میری شادی کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ میرے امی ابو کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی۔ ان کے جانے کا صدمہ ہم دونوں بہن بھائی کے لیے بہت بڑا تھا مگر جو چلا جائے وہ واپس ہی کہاں لوٹتا ہے۔ میری بیوی انتہائی ہوش اخلاق اور نرم لہجے کی مالک تھی۔ اس نے کبھی میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ آپی کے 3 بچے تھے، وہ بھی اپنے گھر میں بہت خوش تھیں مگر ان کی خوشیوں کو نظر لگتے دیر نہ لگی۔ جس روز ان کی شادی کو 4 سال ہونے والے تھے اسی روز آپی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ رات کو کام سے کیک اور تحائف لے کر گھر واپس آ رہے تھے جب راستے میں ڈاکوؤں سے ہاتھا پائی ہوئی اور وہ ان سے سب لوٹنے کے بعد گولی مار کر فرار ہو گئے۔ بہنوئی کو گولی دل میں لگی تھی، ان کی وہیں موت واقع ہو گئی۔ آپی کو جب یہ خبر ملی تو رو رو کر بے ہوش ہو گئیں۔ 2 دن تک وہ بے ہوشی کی حالت میں رہیں اور جب ہوش آیا تو شوہر کی موت کی خبر انہیں سکتے کی کیفیت میں ڈال چکی تھی۔ آپی کے بچوں کو میں نے اپنی بیوی کے حوالے کیا کیونکہ آپی تو ان کو پالنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی۔ شوہر کی ناگہانی موت کا صدمہ آپی کے دماغ پر اثر انداز ہوا تھا۔ وہ تھوڑی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھیں، بات کر کے بھول جایا کرتی اور اچانک سے غصہ کر کے رونے لگتی۔ میں آپی کو واپس اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ عدت میں تھیں۔ آپی کا علاج بھی میں نے شروع کروا دیا تھا۔ میں صبح گھر سے کام کے لیے جاتا اور رات کو ہی واپس لوٹتا تھا۔ اس بیچ آپی اور میری بیوی ہی گھر ہوتی تھیں۔ چند دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ میری بیوی کچھ بجھی بجھی سی رہنے لگی ہے۔ وہ مجھ سے باتیں بھی شیئر کرنا چھوڑ گئی ہے۔ میں نے جب بیوی سے پوچھا تو وہ افسردگی سے بولی کہ اب آپ کو کیا بتاؤں نعیم، آپ تو گھر سے چلے جاتے ہیں مگر آپ کے جانے کے بعد آپ کی بہن بلا وجہ میرے بچوں کو مارتی رہتی ہے۔ ان کا ذہنی توازن تھوڑا بگڑ چکا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی ہر وقت مار پیٹ کر میرے پاس بھیج دیتی ہے۔ بیوی کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ آپی آخر معصوم بچوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھیں؟ میں فوراً آپی کے کمرے میں آیا مگر دروازے پر پہنچتے ہی اندر ہونے والی باتیں سنائی دینے لگیں۔ میرا بڑا بھانجا جو صرف 3 سال کا تھا وہ روتے ہوئے آپی سے ضد کر رہا تھا کہ ماما مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ پاپا پاس تھے تو مجھے روزانہ لا کر دیتے تھے۔ وہ بچہ ضد کر رہا تھا مگر تبھی آپی نے بچے کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور بولی کہ خبردار، جو مزید ایک لفظ بھی نکالا یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ جو فرمائشیں پوری ہوں گی تمہاری، تم یتیم ہو چکے ہو، باپ مر چکا ہے تمہارا، جو 2 وقت کھانے کو مل جاتا ہے
وہی کافی ہے۔ آپی کے منہ سے یہ سنا تو میں تڑپ اٹھا اور بولا کہ یہ مجھے اپنے بچوں جیسے ہی عزیز ہیں، میں ان کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ مگر آپی خاموش رہیں۔ میں جب بھی گھر واپس آتا تو میری بیوی میری آپی کی شکایت لگانے لگتی۔ کئی بار تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میری آپی میرے بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی تو کبھی میری بیوی سے بدتمیزی سے پیش آ رہی ہوتی۔ دھیرے دھیرے میرے دل سے آپی کے لیے محبت کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے جو بیوی بتاتی میں وہی سچ مان کر بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے آپی پر دھیان دینا چھوڑ دیا اور ان سے بات چیت بھی کافی کم کر دی۔ آخر کو تھی تو ستیلی ہی نہ، یہاں تو سگی بہنیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں، وہ تو پھر ستیلی تھیں، جبکہ میری بیوی اور بچے تو سگے تھے جن کی پرورش اور خیال رکھنا مجھ پر فرض تھا۔ اب تو اکثر میرے سامنے بیوی اور آپی کے جھگڑے ہونے لگتے، مگر میں کسی کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ میری بیوی آپی کو خوب کھری کھری سناتی اور کہتی کہ میری شوہر کے ٹکڑوں پر پلتی ہو، پھر بھی مجھے آنکھیں دکھاتی ہو۔ آپی کو بھی اپنے بھائی پر مان تھا، وہ بھی ایک مان سے میری بیوی کو جواب دیتی تو میں آگے سے کچھ نہ بولتا۔ اب تو میرے بچے بھی آپی سے نفرت کرنے لگے تھے۔ جب بھی آپی کو دیکھتے وہ غصے سے انہیں گالیاں نکالنے لگتے اور کہتے کہ چلی جاؤ یہاں سے، یہ ہمارا گھر ہے، تم لوگ نکلو ورنہ دھکے مار کر نکال دیں گے۔ میں بھی بچوں کو منع نہ کرتا، مگر آپی نے جب بچوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ رونے لگی تھیں۔ خیر، میں ان کو چپ کروانے کے لیے ان کے کمرے کی جانب گیا تو وہ روتے ہوئے دھیمی آواز میں میری بیوی کو گالیاں دے رہی تھی کہ یہ سب اس کا کیا درا ہے۔ میں نے جب آپی کے منہ سے الفاظ سنے تو میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں آپی کو خوب باتیں سنانے لگا۔ آپی تو شرمندہ سی ہو کر رہ چکی تھیں، ان کے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکلا۔ اس دن کے بعد سے میں نے آپی کو خبردار کر دیا کہ آئندہ اگر انہوں نے میری بیوی یا بچوں کو کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپی کے میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رہی تھی، مجھے جو بیوی کہہ دیتی مجھے وہی ٹھیک لگتا۔ ایک روز جب گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میری بیوی آپی کے قدموں میں گری، ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ آپ کو خدا کا واسطہ میں شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس بدلے میں میرے بچے کا انہیلر واپس دے دو، اس کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ میرے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کو سانس کی بیماری تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپی اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ میں فوراً آگے بڑھا اور آپی کے ہاتھ سے انہیلر چھین کر اپنے بچوں کو لگایا۔ آپی ہکا بکا میرا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ بیوی کی جان میں جان آئی تھی، فوراً روتے ہوئے بولی، دیکھ لیا آپ اپنی بہن کا اصلی چہرہ، یہ عورت جس تھالی میں کھا رہی ہے پھر اسی میں چھید بھی کر رہی ہے۔ ویسے تو بھائی کی محبت کے بڑے دعوے کرتی ہے، مگر اسی کی پیٹھ پیچھے اس کی اولاد پر یہ ظلم کرتی ہے۔ میری بیوی رو رو کر مجھے بتا رہی تھی، مگر آپی نفی میں سر ہلا کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سچ نہیں ہے، تمہاری بیوی تو خود اپنے بچے کو انہیلر دکھا دکھا کر تڑپا رہی تھی، میں تو الٹا اس سے لے کر اسے دینے لگی تھی۔ آپی نے ہٹ درمی کی تو آج حد ہی پار کر دی تھی، بھلا ایک ماں ایسا کر بھی سکتی تھی جیسے میری آپی مجھے بتا رہی تھی؟ مجھے یہ ان کا سفید جھوٹ لگا۔ میں نے آج انہیں خوب باتیں سنائی تھیں اور اپنے بچوں کے سامنے ان کی خوب بے عزتی کی تھی۔ وہ بچوں کو لے کر خاموشی سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں نے چند روز بعد ایک کام کے سلسلے میں دبئی جانا تھا، مجھے واپسی میں شاید 1 سال بھی لگ جاتا۔ میں نے بیوی کو یہ بتایا تو وہ اداس ہو گئی اور بولی کہ وہ میری آپی کے ساتھ تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مگر اب مجبوری تھی، کم از کم میں آپی کو تو گھر سے نکال نہیں سکتا تھا۔ میں نے دبئی جانے سے پہلے آپی کو سمجھایا اور پھر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں میں 11 ماہ تک رہا، اس بیچ صرف اپنی بیوی بچوں سے ہی رابطے میں رہا، بہن پر کوئی توجہ نہ دی۔ 1 سال بعد جب واپس لوٹا تو میری آپی کافی کمزور ہو چکی تھیں، اس کا وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اس کے بچے بھی کافی سہمے سہمے لگ رہے تھے، وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ آپی کے جسم پر جگہ جگہ جلے ہوئے زخموں کے نشان تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا، میں نے آپی سے جب پوچھا تو وہ کچھ نہ بولیں اور بات کو ٹال گئیں۔ وہیں میری بیوی نے میرے آتے ہی ایک بار پھر شکایتوں کا پٹارا کھول دیا اور آپی کے خلاف میرے کان بھرنے لگی۔ میں جو تحائف ان کے لیے لایا تھا وہ بھی میں نے اپنے ہی بچوں میں تقسیم کر دیے۔ اس 1 سال میں وقت اور حالات کافی بدل چکے تھے۔ میری آپی کا وجود کھلم کھلا ثبوت تھا کہ میرے بعد ان پر میری بیوی مظالم ڈھاتی رہی، مگر میں نے ایک بار بھی آپی سے براہ راست پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آخر ان کے جسم اور چہرے پر یہ نیل اور زخموں کے نشان کیوں ہیں۔ میں جب بھی گھر آتا تو میری آپی بھی مجھے اکثر کام کرتے ہوئے ملتی، سارے گھر کی ذمہ داری وہی اٹھا رہی تھی۔
ان سے ذرا سا کچھ کام خراب ہوتا تو میری بیوی انہیں ڈانٹنے لگتی۔ میں نے کبھی بیوی کو آپی کو ڈانٹنے سے منع نہیں کیا تھا۔ اسی شام آپی میری بیوی کے کپڑے استری کرتے ہوئے ان کا نیا سوٹ جلا گئی۔ جب میری بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے بغیر لحاظ کیے آپی کو بالوں سے پکڑا اور ان کے چہرے پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ مارنے لگی۔ آپی اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر پھر بھی میری بیوی کو اس پر رحم نہ آیا اور وہ انہیں مار کر اپنی انگلیوں کے نشان ان کے گال پر چھوڑ چکی تھی۔ میری بیوی شور مچاتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھ لیا اپنی پاگل بہن کے کام، یہ بالکل پاگل ہو چکی ہے، اس کا گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، بہتر یہی ہے کہ اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤ، کیونکہ اگر آپی یہاں رہیں تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ بیوی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں تو شاید اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ چکا تھا، حقیقت تو میں نے دیکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ جو کچھ مجھے میری بیوی کہتی میں اسی بات پر عمل کیا کرتا تھا، جبکہ سچ کیا تھا وہ میرے سامنے تھا، بس میں ہی اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھا۔ اگلے روز جب میں کام سے واپس گھر آیا تو میرے بیوی بچے انتہائی خوش لگ رہے تھے۔ بیوی نے آج خوشی سے کئی قسم کے پکوان تیار کیے تھے۔ میں نے بیوی سے اس خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ نہ بولی اور کہنے لگی کہ یوں ہی بچوں کی فرمائش پر بنایا ہے۔ سب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے محسوس کیا کہ میری آپی اور اس کے بچے مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ میرا ان کے بغیر کھانا شروع کرنے کا دل نہ کیا، کیونکہ برسوں سے عادت تھی کہ میں ان کے دسترخوان پر آنے کے بعد کھانا شروع کیا کرتا تھا۔ میں نے بیوی سے ان کی غیر موجودگی کی وجہ پوچھی تو بیوی کہنے لگی آپی تو گھر سے جا چکی ہیں۔ بیوی نے جتنے آرام سے یہ بات کی تھی میں اتنا ہی زیادہ بھنچکا گیا تھا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی تھیں؟ بیوی کا کہنا تھا کہ وہ تو صبح صبح ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید اس جہنم میں نہیں رہ سکتی، وہ اپنے تینوں بچوں سمیت چلی گئی ہیں۔ مجھے حیرت تھی، ان کا تو میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، مگر میں نے مزید تشویش کرنا بہتر نہ سمجھا۔ اس وقت مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ کاش میں 4 سال پہلے والا آپی کا بھائی ہوتا تو اس وقت میرے لیے حلق سے ایک قطرہ پانی کو اتارنا بھی حرام ہو جاتا۔ میں نے اس رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مدتوں بعد ہنسی خوشی خوش گپیوں میں مصروف رہنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر سونے لگا، مگر ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ساری رات میری بے چینی سے گزر گئی، ایک پل کو بھی میری آنکھیں بند نہیں ہوئی تھیں۔ آنکھیں بند کرتا تو نظروں کے سامنے روتی ہوئی آپی اور ان کے بچے دکھائی دیتے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آپی شدید تکلیف میں ہے، تنہائی میں ہے اور مجھے بہت یاد کر رہی ہیں۔ میری ساری رات یوں ہی پریشان حال سے گزر گئی۔ صبح میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور خالی پیٹ ہی کام کے لیے گھر سے نکل گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دوں۔ کئی دنوں سے مجھے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے میری بیوی خواب میں صحن کے کونے میں سونا چھپا رہی ہے، مگر جب میں دیکھنے جاتا ہوں تو اس میں سے ایک کالا ناگ برآمد ہوتا ہے جو مجھے ڈسنے کی خاطر میرے ساتھ لپٹ جاتا ہے، مگر اس کے ڈسنے سے پہلے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ سارا دن میرا یوں ہی گزر گیا۔ رات ہوئی تو گھر کی جانب آنے لگا۔ میں جس سڑک سے گزر کر جا رہا تھا صبح کے وقت اس پر وہاں کافی رش ہوا کرتا تھا، مگر آج جب میں وہاں سے گزرا تو سڑک پر اکا دکا لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اس سڑک کے ساتھ ایک چھوٹی سی کچی سڑک بھی منسلک تھی جہاں سے ہم پیدل جانے کا راستہ طے کیا کرتے تھے۔ میں ابھی اس راستے سے گزر ہی رہا تھا کہ مجھے کہیں دور سے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز آنے لگی۔ میں نے فوراً اس پاس نظر دوڑائی، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں آپی کی یاد میں غافل تھا یا کچھ اور، مگر مجھے ان بچوں کے رونے کی آواز میں یوں لگا جیسے میرا سگا بانجا رو رہا ہو۔ میرا دل مزید بے چین ہو گیا اور میں نیم تاریکی میں اس کچی سڑک پر چلنے لگا۔ میں ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کچی سڑک پر چند جھاڑیاں بنی ہوئی تھیں اور ان جھاڑیوں کے پاس ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پاس زمین پر 2 بچے لیٹے ہوئے تھے اور ایک بچہ جو کہ چھوٹا تھا اس کی گود میں تھا اور بلک بلک کر رو رہا تھا۔ نہ جانے ان بچوں کو کیا ہوا تھا جو وہ اس قدر رو رہی تھی۔ میں فوراً تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس گیا اور جا کر دیکھنے لگا۔ ابھی میں نے اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تھی کہ میری نظر ان بچوں پر پڑی۔ میں نے جب ان بچوں کو دیکھا تو میری روح لرز گئی۔ میں سکتے کی کیفیت میں وہیں زمین پر گرتا چلا گیا۔ جب اس عورت نے اپنے پاس کسی وجود کی موجودگی محسوس کی تو فوراً تڑپ کر دور ہوئی۔ اگلے ہی پل ہم دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور میرے رہے سہے حواس بھی جانے لگے، کیونکہ وہ عورت تو میری آپی تھی۔
آپی نے جب مجھے دیکھا تو گویا ان کی جان میں جان آ چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئیں اور رو کر کہنے لگیں کہ بھائی تم مجھے لینے آ گئے ہو، تم جانتے ہو میں کس قدر ڈر چکی تھی۔ دیکھو نا تمہاری بیوی نے میری دونوں بچوں کا گلا دبا کر مار دیا ہے اور مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ تمہاری بیوی بہت ظالم ہے بھائی، اس نے تو تمہارے بچوں کو بھی کچا چبا لیا۔ وہ انسان نہیں، وہ درندہ ہے، وہ حیوان ہے، اسے بچوں پر بھی رحم نہ آیا۔ میں نے خاموشی سے اس کا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی بھائی، مگر آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ پاگل میں نہیں، پاگل وہ ہے، اس نے میرے بچوں کا میرے سامنے گلا دبا کر مار دیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ قبرستان کس جانب ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ لاشوں کو دفنایا کیسے جاتا ہے۔ میں کل سے یہاں بیٹھی اپنے بچوں کو رو رہی ہوں اور تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ کب تم آؤ گے۔ آپی کے الفاظ سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ کیا اب تک میں کہانی کو صرف ایک ہی رخ سے دیکھ پا رہا تھا کہ میری آپی کی جگہ میری بیوی ہی ذہنی مریضہ تھی؟ ایسے کئی سوالات میرے ذہن میں جنم لے چکے تھے جنہوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میری بیوی نے ہی بچوں کو مارا تھا، اس بات پر اعتبار کرنا میرے لیے بالکل بھی آسان نہ تھا۔ اس رات میں نے دکھی دل کے ساتھ اپنے دونوں بانجوں کو دفنایا اور آپی کو ایک اچھے سے ہسپتال میں داخل کروا دیا، کیونکہ ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہ تھی کہ انہیں گھر لے جایا جاتا۔ انہیں ہسپتال میں داخل کروانے کے بعد ان کے بچے کو میں نے ایک آیا کے پاس چند دنوں کے لیے چھوڑا، کیونکہ فی الحال میں اپنی بیوی کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ کرتی کیا رہی ہے؟ میری آپی کہہ رہی تھی کہ اس نے میرے بچے کو ہی کچا چبا ڈالا، مگر میں یہ کیسے یقین کر لیتا؟ میرے بچے تو میرے گھر میں صحیح سلامت موجود تھے۔ میں گھر آیا تو بیوی کافی خوش دکھائی دیتی تھی، مگر اس رات ایک بار پھر میں نے وہی خواب دیکھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اگلے روز میری بیوی بچوں سمیت میکے چلی گئی۔ شاید یہی صحیح موقع تھا۔ میں نے فوراً ذہن کے اس کونے کو کھودنا شروع کیا جو بار بار میرے خواب میں آیا کرتا تھا۔ میرا وجود تجسس سے کپ کپا رہا تھا، نہ جانے اس زمین سے آگے کیا نکلے۔ میں نے جو ہی زمین سے مٹی ہٹائی تو مجھے کسی بھاری وجود کا احساس ہوا۔ ابھی میں نے مٹی کو مٹھی میں لے کر ہٹانا چاہا تھا کہ مجھے ایک معصوم بچے کا ہاتھ نظر آیا۔ میرا دل تو مٹھی میں جکڑا کر رہ چکا تھا۔ یہ انسانی بچہ یہاں کس نے دفن کیا تھا؟ میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ میں نے خوف سے ڈرتے جب کچھ اور مٹی ہٹائی تو اس بچے کا چہرہ میرے سامنے واضح ہوا۔ وہ نہ جانے کتنے ماہ سے یہاں دفن تھا کہ اب تو اس کے وجود سے گوشت ختم ہو چکا تھا اور فقط اوپری ماس تھا جو ہڈیوں میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ اس بچے کا ایک ہاتھ موجود نہیں تھا۔ میرے تو ہوش اڑ چکے تھے، کہیں یہ بچہ میرا تو نہیں تھا۔ شام کو بیوی گھر آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کھودی ہوئی قبر کے پاس لے گیا۔ بیوی نے جب وہ منظر دیکھا تو وہ کانپ اٹھی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ فوراً رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی کہ دیکھو یہ سب تمہاری بہن نے کیا تھا، یہ بچہ تو ہمارا تھا، مگر تمہاری بہن نے اس بچے کا گلا دبا کر مار دیا تھا۔ بیوی کے چہرے کو دیکھ کر صاف واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جو کچھ ثابت ہوا تھا وہ میری آپی نے نہیں بلکہ میری بیوی نے کیا تھا۔ اس نے صرف اپنے بچے کا ہی گلا دبا کر نہ مارا تھا بلکہ میرے دونوں بانجوں کا بھی قتل کیا تھا۔ ذہنی مریضہ تو وہ بن چکی تھی جو دورہ پڑنے کی وجہ سے غصے سے اس قدر مشتعل ہو جاتی کہ اس نے اپنے ہی بچے کو مار دیا۔ یہ سب تب ہوا تھا جب میں دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ مجھے بیوی سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ اس نے صرف 3 بچوں کا قتل ہی نہیں، میرے جذبات اور اعتبار کا بھی قتل کیا تھا۔ اس نے مجھے میری بہن کے خلاف بھڑکایا تھا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں اس کا پولیس کے انڈر ہی چیک اپ کروایا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ غصے کی بہت تیز ہے اور اسی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر ہو چکا ہے۔ نفرت کی آگ ان کے دماغ میں دنس چکی تھی۔ آپی کا 1 ماہ تک ہسپتال میں علاج چلتا رہا، وہ قدرے بہتر ہو گئی۔ میں آپی کو اور ان کے بچوں کو گھر لے آیا۔ بچوں کی موت نے آپی کو بہت توڑ دیا تھا۔ میری بیوی تو اب عمر قید کے لیے جیل جا چکی تھی، مگر آپی نے میرے بچوں کا بالکل اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا۔ میں آپی سے بہت شرمندہ تھا، مگر وہ تو بہن تھی۔ انہوں نے میری تمام تر غلطیوں کو نظر انداز کر کے مجھے دل سے معاف کر دیا۔